نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ساہیوال کی ضلعی انتظامیہ سے اور بالخصوص بلدیہ کے جو آفیسرز ہیں، ذمہ داران ہیں، ان سے کہ جنہوں نے شاید کبھی بھی اندرون شہر کا جائزہ نہیں لیا کہ ساہیوال جو ایک انتہائی خوبصورت شہر تھا اس کو بلدیہ نے اور اس کے ذمہ داروں نے اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ سالہ سال سے کبھی بھی نہ کسی گلی کی صفائی ہوئی ہے، گلیوں میں اتنا پانی کھڑا ہے، جوڑ بن چکے ہیں، مچھر ہے، بیماریاں ہیں، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ہم نے کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ جو شہر کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے نکلا ہو۔ بارہ دفعہ درخواستیں، اپلیکیشنیں اور بے شمار جگہ لوگوں کو کہا گیا، مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ بلدیہ والے تو بالکل اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو بلدیہ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں یہ کرتے کیا، ان کا کام کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک یہ کرتے کیا ہیں لوگ؟ میں جامعہ عزیزیہ محلہ فرید گنج ساہیوال اور اس کے دائیں بائیں جو ساہیوال کا پرانا مرکزی ایریا علاقہ ہے، وہاں آپ دیکھیں ہر گلی میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی، پانی کھڑے ہوئے، گٹر ابل رہے ہیں، اور جناب ہماری جو بلدیہ ہے وہ مزے لے رہی ہے، سو رہی ہے۔ بالکل انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ شہری کس وبال کے اندر مبتلا ہے، اور اس کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور مچھر عام ہے۔ سڑکوں پر دھول مٹی اتنی زیادہ ہے، کبھی ان کو کوئی صاف ہی نہیں کرتا، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور بلدیہ میں سینکڑوں ٹرالیاں جو کوڑے کے لیے وہ کھڑی ہیں، مگر انہوں نے کبھی بھی کسی کو ریلیز نہیں کی، دی نہیں ہے، اس کے کوئی پوائنٹ نہیں بنائے ہوئے۔ پتہ نہیں وہ کھڑی کر کر کے جب وہ بالکل بیکار زنگ آلود ہو جاتی ہیں تو پتہ نہیں تو نئی ٹرالیاں جو ہیں وہ کھڑی کھڑی بیکار ہو جاتی ہیں۔ میری کمشنر ساہیوال، ڈپٹی کمشنر ساہیوال اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سے گزارش ہے کہ جناب یہاں بھی شہری ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، ان کے بھی حق حقوق ہیں، یہ بھی پراپر سارے ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، تو خدا کے لیے یہ جو دو چار ساہیوال میں بڑے ٹاؤن ہیں، کالونیز ہیں، ان کی طرف نظر نہ رکھے۔ جو ساہیوال کا پرانا قدیمی ایریا ہے اس کا بھی ذرا خیال رکھے، اور ادھر بھی آگے کبھی دیکھے کہ یہاں کیا صورتحال ہے۔ میں امید کرتا ہوں تمام بلدیہ کے افسران سے اور بالخصوص کمشنر صاحب سے کہ وہ ذرا اس ہماری بات کا وہ نوٹس لیں گے اور ہمیں اس عذاب سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔